لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. یہ تو پرانا مسئلہ ہے بھائی. یہ کسی نے بولا ہے کہ مجھے زنا کا شدید خطرہ ہے تو ہاں 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 بھائی آپ کے علاوہ آپ کے پاس نکاح کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. کم معیار کر کے شادی کر لو کہیں بھی, صحیح ہے نا, غریب لڑکی سے کر لو, اور جب تک نکاح نہیں ہوتا کثرت سے روزے رکھو. یا آج کل ایسی دوائیں بھی ہیں, میڈیسن بھی ہیں, ہومیوپیتھک میڈیسن ہے جو خواہش کو, شہوت کو کم کر دیتی ہیں. آپ کسی ڈاکٹر کو بتائیں گے ہومیوپیتھک ڈاکٹر میں نا, ہومیوپیتھک میں ایسی دوائیں ہیں کہ جن نوجوانوں کے دماغ ہر وقت کھوپڑی خراب رہتی ہے نا ان کی, تو وہ میڈیسن وقتی طور پر ان کی کھوپڑی کو سیٹ کر دیتی ہے. تو جب تک شادی نہیں ہو رہی تو وہ دوا استعمال کریں, اس سے بھی اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. میں دوا کا نام لے لیتا لیکن میں نے چھوڑ دیا نام لینا. ایک دوا ہے تو ہمارے حضرت بھی دیا کرتے تھے نوجوانوں کو, اس کے کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے, وہ کھا لیں. یا پھر اور بھی کچھ دیسی ٹوٹکے بھی ہیں. یہ جو ہے نا دھنیا کے بیج, سوکھا دھنیا, یہ پھانک لیا کریں. تو بہت ساری چیزیں, انڈے منڈے کھانا کیا کریں, چھوڑ دیں. جم جایا کریں, جم سے بھی آپ کی انرجی یوٹیلائز ہوتی ہے. آپ کی ایکسرسائز سے جتنی مثبت سوچ پیدا ہوتی ہے نا, کسی چیز سے ایسی مثبت سوچ پیدا نہیں ہوتی. ڈپریشن کا بہترین علاج, جو مادی علاج, روحانی علاج تو وہ ہیں جو شریعت نے بتایا. مادی علاج تھکاؤ اپنے آپ, خوب بھاگو دوڑو, پسینہ نکالو, جم جا کے ڈنڈ پہ لو, تھکا دو اپنے آپ. اس سے دماغ اتنا خوش ہوگا نا, چھلانگے مارنے کا دل کرے گا آپ کا, ایسا لگے گا میں جنت میں آ گیا. یہ جو غصہ آتا ہے مجھے یار, میں نے جتنے دیندار دیکھے ہیں, ابھی میں جاپان میں گیا تو میں نے ایک چیز دیکھی, سارے فٹ ہیں یار, کوئی آڑا ترچھا جاپانی مجھے نظر نہیں آیا. ایسے سلم اسمارٹ شن جا رہا ہے. ادھر آؤ تو یار کوئی بنسان کا بچہ نظر ہی نہیں آتا یار. سارے آڑے ترچھے, نمازی, بے دینوں کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے. نمازی بھی ہیں, پرہیزگار بھی ہیں, تہجد گزار بھی ہیں. اور تو یار یہ بھی تو شریعت کا حصہ ہے, یہ بھی تو شریعت کا حصہ ہے میرے بھائی. جیسے داڑھی ایک مٹھی رکھنا لازم ہے تو پیٹ بھی تو ایک حد تک رکھنا لازم ہے نا. ایک تو قدرت کی طرف سے ہو, کوئی بیماری ہو, بعض لوگوں کو ہوتی ہے بیماری, وہ تو میں بار بار کہتا رہتا ہوں, یہ قدرت کی طرف سے, وہ تو وہاں بھی ہوتے ہیں, جاپنیز میں بھی ہوتے ہیں. قدرت کی طرف سے بیماری ہو, جسم بڑا ہوا ہے, وہ ایک الگ بات. لیکن یار ہمارا لائف اسٹائل چاہے دین. ابھی ایک بھائی سہروزہ, ایک بوڑھے میاں نا مجھے یہاں ملے, دور سے بیچارے کانپ رہے تھے تھوڑا سا نا, مجھے لگا کہ مجھے اشارہ کر رہے ہیں. میں رک گیا نا, میں نے کہا یار یہ بیچارے تھوڑے معذور لگ رہے ہیں. میں چلا گیا ان کے پاس, ہاتھ ملایا, السلام علیکم. تو کہتے ہیں مفتی صاحب میں سہروزے کے لیے گیا تھا, مجھے بہت سارے پرہیز تھے نا, ڈاکٹر نے کہا تھا آپ کا کولیسٹرول بہت بڑا ہوا ہے, بریانی نہیں کھانا, تلی ہوئی چیزیں نہیں کھانا, قورمے نہیں کھانا. تو میں تبلیغی جماعت میں گیا, میں نے کوئی بیچارے ہم جیسے اناڑیوں کے ساتھ چلے گئے ہوں گے, تو میں نے ان لوگوں سے کہا بھائی میں نہیں بریانی. انہوں نے کہا نہیں اللہ کے راستے میں کچھ نہیں ہوتا. وہ میرے جیسا اناڑی ہوگا, ورنہ تبلیغ کے اکابر ایسے نہیں ہوتا بھائی, اللہ کا راستہ ہے کھاؤ. کہہ رہے میں نے کھایا, اس کے بعد مجھے آتے ہی فالج ہو گیا. تو کہہ رہے وہ بڑے غصے میں تھے. تو میں نے کہا بھائی تبلیغ کو برا نہیں کہو, انہوں نے کوئی گن پوائنٹ پہ تھوڑی لایا ہے. تو ہمارا جو دیندار طبقہ ہے میرے بھائی, کھانے پینے میں بہت غلط ہے یار. اتنی حدیثیں ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, میں تو کہتا ہوں بھائی 6 نمبر تبلیغ میں 7واں, بلکہ تبلیغ میں سکھایا جاتا ہے, نمبر ہے کم کھانا ہے, کم سونا ہے, کم باتیں کرنا ہے. ایک ہم تبلیغ بھائی نے مجھے بتایا کہ یار ہم لوگ کے اکابر تو کہتے ہیں کم باتیں کرو, کم کھاؤ. جب کم کھاؤ گے تو نیند بھی کم ضرورت پڑے گی, کم نیند میں وہ فائدہ حاصل ہو جائے گا, تو کم باتیں کرو. کہہ رہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں, کام کھانا, کام سونا, کام باتیں کرنا. انہوں نے کہا تھا کم کھاؤ, اکابر نے کہا تھا, اور اکابر بھی کم کھاتے ہیں تبلیغ کے. اکابر نے کہا تھا کم باتیں کرنا, کم کھانا, کم سونا. ہم نے ایک الف بڑھا دی, ہم نے کہا کام کھانا, کام باتیں کرنا, کام کیا ہے, سونا ہے. تو میرے ایک استاد سال لگا کر آئے, اتنے صحت مند ہو گئے نا ماشاء اللہ, بڑے لال ٹماٹر بھی ہو, وزن بڑھ گیا ٹھیک ٹھاک. میں نے کہا استاد جی آپ سال کے بعد اتنے موٹے, وہ تھے مزاحیہ. کہتے ہیں یار میں اصل میں تبلیغ میں نکلا, 2 فکروں سے آدمی کمزور ہوتا ہے, ایک آخرت کی فکر سے, ایک بال بچوں دنیا کی فکر سے. کہہ رہا میں جب تبلیغ میں نکلا تو دنیا کی فکر تو ختم ہو گئی, آخرت کی پیدا نہیں ہوئی. تو دونوں فکریں کیا ہو گئیں, ختم. مزاحیہ تھے ان کا مزاج. تو کھانے کو
اللہ کا واسطہ کنٹرول کرو میرے بھائی, کنٹرول کرو. میرے 2 پراٹھے تو تم سنتے ہو تو وہ ایک ہی دفعہ میں ہوتے ہیں, دوپہر اور رات کے نہیں پھوڑتا پھاڑتا میں. جس دن پھوڑ بھی لوں نا اگلے دن ڈبل ایکسرسائز کر رہا ہوتا ہوں, جا کے میں ڈبل ایکسرسائز کر رہا ہوتا ہوں. تو بہت افسوس ہوتا ہے دینداروں کو دیکھ کے, جاپانی ہمیں دیکھ کے مسلمان خدا کی قسم نہیں ہوگا. مجھے لوگوں نے کہا جاپان میں تبلیغ کرو, میں نے کہا میں کیا تبلیغ کروں, میں جن لوگوں کے ساتھ وہاں پہنچوں گا جاپانی دیکھے گا کہ یہ اسٹائل کہیں اسلام کی وجہ سے تو نہیں ہوا. وہ تو یہ سمجھ رہے گا اسلام کی وجہ سے یہ آڑے ترچھے ہو گئے ہیں. سب سے پہلی چیز جس کا انسان کا دوسرے انسان پہ اثر ہوتا ہے وہ پرسنالٹی ہے. آپ کے یہاں جب کوئی رشتہ لینے کے لیے آتا ہے, یار آدمی اس کی تنخواہ بعد میں پوچھتا ہے, قوم بعد میں پوچھتا ہے, عمر بعد میں پوچھتا ہے, سب سے پہلے کیا دیکھتا ہے, گیٹ اپ کیسا ہے, پرسنالٹی کیسے, اس کے بعد ہوتا ہے. تو پرسنالٹی آڑی ترچھی ہے یار, اور وہ اپنی حماقتوں سے, اللہ کی طرف سے ہو تو ہوا تو معاف ہے بھائی, لیکن اپنی حماقتوں سے. یہ مذہب کا مسئلہ ہے, اس کو لوگ سائنس کا مسئلہ سمجھ رہے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی شدید وعیدیں ہیں. نبی نے فرمایا, بخاری کی حدیث ہے, کہ اس امت میں سب سے پہلے جو خرابی آئے گی نا, بخاری کی حدیث ہے, سب سے پہلے خرابی آئے گی جھوٹ بولنے کی اور زیادہ کھانے کی. جھوٹ اور زیادہ کھانا, جھوٹی گواہیاں دیں گے جا کے اور کھائیں گے زیادہ, جس کو سمن کہا گیا. موٹاپا آئے گا, کھانے کی وجہ سے موٹاپے کی بیماری اس امت میں سب سے پہلے آئے گی. تو یہ آج پھیل گیا موٹاپا, کھائے جا رہے ہیں, ثواب سمجھ کے کھا رہے ہیں, ثواب سمجھ کے کھا رہے ہیں. تو کنٹرول کرو. بھوکا رہنے سے نقصان نہیں ہوتا, خوب سمجھ لو. کہتے ہیں سائنسدانوں نے ایک تجربہ کیا کہ آدمی بھوکا رہنے کے بعد کتنے دنوں بعد مرے گا, تو پتہ نہیں کتنے دن تک, وہ ڈاکٹر نے اس کو دیکھا کہ مر نہ جائے نا, کوئی مرنے لگے تو تجربہ کیا بھائی. بہت بھوکا رہنے میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے, آپ جب بھوکے رہتے ہو اتنے آرام سے نہیں ہوتا. پہلے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو باڈی میں اضافی شوگر ہے وہ پہلے باڈی استعمال کرتی ہے مرنے سے بچانے کے لیے, پھر آپ کا فیٹ ختم ہونا شروع ہوتا ہے. باڈی کہتی ہے بھی ماریں گے نہیں, آپ کو تکلیف تو ہوگی بھوک سے, باڈی کہتی نہیں, جو ادھر آلتو فالتو چربی ہے نا اس کو کھا کے ختم کرو, وہ ختم ہوتی ہے. اس کے بعد باڈی کہتی ہے کہ وہ جو اضافی سیل ہے نا آپ کی باڈی میں جو کینسر بناتے, جو کچرے نہیں تھے, جو کچرا پڑا ہوا تھا نا باڈی میں, جو کل جا کے کینسر میں تبدیل ہوتا یا کوئی بڑی بیماری میں, پھر باڈی ان سیل کو کھانا, جو فالتو سیل ہیں, گندے فضول قسم کے سیل, ان کو کھانا شروع کرتی ہے. بہت مشکل سے جا کے پھر باڈی پھر آپ یعنی جو آپ کو خود کو کھانا شروع کرتی ہے, بہت مشکل سے, آخر میں مسل لاس ہونا شروع ہوتا ہے. تو بہت مشکل آخری میں مرحلے میں آتا ہے یہ, جب سب کچھ ختم ہوتا ہے پھر باڈی سسکیاں لے لے کے آخر میں جاتی ہے. اور اس اسٹیج پہ پہنچنے کے بعد بھی جب کھانا شروع کرو نا تو تھوڑے دن میں دوبارہ, یعنی ایسا لاس نہیں ہوتا جو ناقابل تلافی نقصان ہو. ایسا لاس نہیں ہوتا کہ اب اتنا بھوکا رہنے سے اتنا لاس ہوا ہے, اب ڈاکٹر کہ اب اس کی تلافی, نہ 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 نہ. ڈاکٹر کہے گا مفتی صاحب کا بیان سنو 2 پراٹھوں والا, 6 دن میں دوبارہ اسی پوزیشن میں آ جاؤ گے جہاں پر گئے تھے. تو پہلے ڈاکٹر اس بات کو نہیں مانتے تھے, اب تو ڈاکٹروں نے بھی ماننا شروع کر دیا ہے کہ زیادہ کھاؤ تو پھر وہ کھائے جو جم جا رہا ہے, اس کے لیے حلال ہے زیادہ کھانا, کیونکہ اس کی انرجی استعمال ہو. لیکن وہ بھی زیادہ یہ نہیں کھائے پراٹھے مراٹھے, یہ تو میں بولتا رہتا ہوں, مجھے اچھے بہت لگتے ہیں, کیا کروں. تو وہ بھی پھر زیادہ جو ہے نا پروٹین والی چیزیں, انڈے منڈے ہو گئے اور جو خاندانی چیزیں ہیں وہ کھائے زیادہ. تو ہمارے یہاں تو جو طریقے سے پھوڑا جا رہا ہے بھائی, برباد ہو رہے ہیں. پیزے برگر ہضم کیسے ہوتے ہیں, میں تو منہ میں ایک نوالا پیزے کا میرے حلق سے نہیں اترتا. بڑی بڑی دعوتوں میں لوگ میرے سامنے بہترین قسم کے خوشبوؤں سے دماغ معطر ہوتا ہے, وہ لوگ کہتے ہیں کھائیں, میں کہتے ہیں یار یہ چباؤں گا کیسے میں اس کو, یہ تو منہ میں جا کے بھوسا بن جائے گا, نہیں اترتا میرے حلق میں. یار یہ کوئی ایسی چیز کھاؤ جو چبانے کا مزہ تو آئے نا اس کو. پراٹھا چبایا تو جاتا ہے نا کم از کم, ایک ایک لقمے پہ لذت محسوس ہوتی ہے. تو یہ کیسے چبائیں ہم لوگ, ڈبل روٹیاں کھا رہے ہیں, چبا کیسے رہے ہیں بھائی. تو یہ کوئی عجیب سی چیز ہے بھائی, یہ اللہ بچائے یار. میں تو ہمارے والد صاحب فرمایا کرتے تھے, ایک دفعہ میرے والد صاحب کے سامنے کسی نے بریڈ لا کے رکھ دی, ڈبل روٹی. اب ہمارے والد صاحب تو انڈیا کے سہارنپور کے, وہ تو موٹی روٹی جب تک نہ وہ کھاتے ہی نہیں تھے, تو بریڈ لا کے رکھی نا, وہ ان کے منہ میں چپڑ کے نا اتنا غصے ہوئے, پتہ نہیں ان کے گناہوں کا وبال ہے کم بختوں کا, کہ روٹی چھوڑ کے ڈبل روٹی کھا رہے ہیں. وہ چپڑ گئی ان کے, پھنس جاتی ہے ڈبل, پورا خلال سے بھی نہیں نکلتی وہ. تو انسان کے بچے بننا چاہیے اپنی. اچھا یہ بات ذہن میں رکھو
کہ جب ہم کھانا پینا کم کرتے ہیں نا باڈی احتجاج کرتی ہے, باڈی کو لگتا ہے کمزور ہو گئی. وہ کمزور نہیں ہوتی, وہ آپ کو جو لت پڑی ہوئی ہے نا نشہ, جیسے کوئی چرس چھوڑے گا تو اس کو لگے گا میری جسم میں کمی ہو رہی ہے. بھائی کمی نہیں ہو رہی, تو چرس کا عادی ہے, تھوڑے دن تک چھوڑ دے نارمل ہو جائے گا. تو ایسے جب آپ اپنا کھانا پینا کم کرتے ہو نا تو آپ کو باڈی میں لگتا ہے کمزوری ہو رہی. وہ کمزوری نہیں ہوتی, وہ آپ کی باڈی کو چونکہ لت پڑ چکی ہے, نشہ ہے, وہ جسم ٹوٹ رہا ہوتا ہے. تو 21 دن ماہرین کہتے ہیں کہ کوئی بھی خوراک 21 دن تک کنٹینیو کر لو نا یہ اپنے لائف اسٹائل کو, تو 21 دن میں عادت پڑ جاتی ہے. تو ابھی رمضان آنے والا ہے نا 1.5-2 مہینے بعد, تو رمضان میں ارادہ کر لو اپنی خوراک کو خاندانی بنا دیں گے. سمجھ رہے ہو, بھوکا تو رہ نہیں ہے, تو افطاری میں کنٹرول کر لو, پکوڑے مکوڑے نہ کھاؤ افطاری میں, کھجوریں کھاؤ, زیتون پیو. اب غریب آدمی کے لوگ کہتے ہیں زیتون کہاں سے لائیں؟ بھائی جان تم جو بیکار چیزوں پہ اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہو نا, اس میں 4-6 چمچے زیتون کے آ سکتے ہیں, زیتون کے آ سکتے ہیں. آپ غلط چیزوں پہ جو اڑا رہے ہو نا وہ اتنا مسئلہ نہیں پڑتا. تو یہ رمضان میں پیکج بنا لیں کہ یار اپنی خوراک کو کیا کرنا ہے, کنٹرول کر کے ایسے اپنے پیٹ کو کم کرنا ہے. ہمارے نبی کو موٹے پیٹ جو کھانے کی وجہ سے اس سے نفرت تھی. آپ نے ایک یہودی کا تون دیکھی جو کھانے کی وجہ سے, میں بار بار کہہ رہا ہوں, کسی ویسے ہی نیچرلی ہو تو ایک الگ بات ہے. بڑے بڑے بزرگ ہم نے دیکھے ہیں بہت تھوڑا کھاتے ہیں لیکن ان کا پیٹ بڑا ہوا ہے, وہ قدرت کی طرف سے. آپ نے ایک یہودی کی تون دیکھی نا, کھا کھا کے موٹا ہو گیا تھا اتنی لمبی, تو آپ نے فرمایا تو نے کیا تورات میں نہیں پڑھا کہ اللہ کو موٹے پیٹ والے سے نفرت ہے؟ تو یہ جو کھا کھا کے گینڈے ہوتے جا رہے ہیں اور کہ کھاؤ بس اللہ کے نام پہ کھاؤ, تو کچھ بھی نہیں ہوتا. حلال کا کھایا ہوا ہمیشہ لگتا ہے جا کے, اور اللہ کے نام پہ کھاؤ. ابے یہ سب ڈاکٹروں کی باتیں ہیں, جس دن مرنا ہے اس دن مرنا ہے. قبر وہ بات صحیح ہے, جس دن مرنا ہے اس دن مرنا ہے, لیکن تیرے بارے میں اللہ کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ ان حماقتوں سے اس دن مرے گا جس دن مرنے کا چانس نہیں تھا. یہ پہلے مرے گا, پہلے سے تقدیر میں اللہ کو تو پتا ہوتا ہے نا, مرے گا تو ٹائم پہ ہی, لیکن تیرا ٹائم ہی اللہ نے کم لکھا ہوا ہے. اللہ کو پتا ہے کہ یہ نالائق اتنی تقریریں سن کے بھی ٹس سے مس نہیں ہوگا. تو یہ بہت زیادہ ٹائم ہو گیا, بس میرا خیال ہے کافی ہے. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.